حکومت کے خلاف اپوزیشن کا بڑا الائنس بنے گا یا نہیں؟ جے یو آئی پاکستان تحریک انصاف کے اس بڑے اپوزیشن الائنس کا حصہ بن پائے گی یا نہیں؟ اس حوالے سے آئندہ 2 روز بڑے اہم ہیں، جب تحریک انصاف کے بقول جے یو آئی نے 15 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے حتمی جواب سے آگاہ کرنا ہے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ بن رہے ہیں یا نہیں۔ جے یو آئی کی جانب سے جو حالیہ بیانات آئے ہیں جے یو آئی کی قیادت کی جانب سے، ان میں تو اشارے یہی مل رہے ہیں کہ وہ اس اتحاد کا حصہ شاید نہیں بن رہے، لیکن حتمی فیصلہ کیا ہے جے یو آئی کا، اس پہ بات کریں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ سے۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ سر یہ بتائے گا کہ آپ 2 روز رہ کے جے یو آئی کے پاس آپ نے تحریک انصاف کو فائنل جواب دینا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تحریک کا حصہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے۔ ظاہر ہے آخری گھنٹے پر تو جا کر نہیں بتائے کہ جے یو آئی فیصلہ تو آپ نے کر لیا ہوگا کہ آپ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، تو کیا فیصلہ ہوا، کیا طے پایا جے یو آئی کے اندر؟ ان کو شاید مڈ آف اپریل کی سمجھ جو ہے نا، وہ انہوں نے اس کو مڈ آف اپریل کو 15 تاریخ لے لیا ہوگا۔ 15 تاریخ نہیں ہے، مڈ آف اپریل کا مطلب یہ تھا کہ مڈ آف اپریل میں ہم اپنی پارٹی کے ادارے کا اجلاس بلوائیں گے اور ان سے پوچھیں گے۔ تو وہ اجلاس بلوا لیا ہے، وہ 19 تاریخ کو اور 20 تاریخ کو 2 دن ہم نے لاہور میں وہ اجلاس رکھا ہوا ہے۔ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے 1 دن کے لیے۔ 21 بھی جو ہے نا، جو لوگ آئیں گے باہر سے ان کے لیے یہ بھی جو ہے نا ان کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ ذہن میں رکھ کے آئیے کہ 21 بھی ممکن ہے۔ تو یہ 2-3 دن کا جو اجلاس چلنا ہے، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ جو کچھ بھی ہے وہ پھر ان کے پاس دستوری ادارہ ہے ہمارا، جو کچھ ہے طاقت انہی کے پاس ہے۔ پارٹی کے اندر سر کیا چل رہا ہے، کیا سوچ چل رہی ہے پارٹی کے اندر، جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جس کا اظہار بھی مختلف لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ بظاہر لگ تو نہیں رہا، بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ جے یو آئی اس اتحاد میں جائے تحریک انصاف کے ساتھ، جو بیانات ابھی تک ہم سن رہے ہیں جے یو آئی کے کیمپ سے۔ نہیں، جے یو آئی دیکھیے، ہم نے تو صرف ایک وضاحت مانگی ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے رابطے جو ہے خان صاحب نے کہا ہے استوار کرنے کے لیے یا نہیں کہا، گنڈا پور صاحب کو یا سواتی صاحب کو یا کسی اور دوست کو، وہ امریکنز جو پاکستانی آئے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہوئے ہیں اور ادھر موجود ہیں مسلم، اگر کی باتیں غلط ہیں تو آفیشلی جو ہے نا اس کو ڈینائی کر دیجئے۔ ہم سارا کچھ پارٹی کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھیں گے، مگر اس صورت میں بھی رکھیں گے۔ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ان اینی کیس جو ہے سب کچھ رکھیں گے۔ اب سے کچھ فیصلہ دیر پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہمارے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا تو کہنا ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے تو ملک میں ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے، نظام کی بہتری کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے ہم ان سے بات کریں گے، باقی تو کہہ رہے ہیں ہم نے ذاتی معاملہ کوئی ان کے ساتھ نہیں اٹھانا۔ ذاتی معاملہ نہیں کرنا تو نہ کریں، وہ ان کا مسئلہ ہے، مگر ہمارے ساتھ وہ یہ طے کر چکے ہیں۔ وہ اس میں ون آف دی کنڈیشن ہے، جو ریزرویشنز جو ان کے ساتھ وہ ہوئی تھی، شاید سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں بتایا ہوگا، مگر یہ طے ہو چکی تھی، اور جس کا جواب بھی ہمیں دے دیا گیا تھا کہ آپ کی باتیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہیں۔ آلموسٹ 7 لفظ یہ کہا گیا تھا۔ اب وہ آلموسٹ میں اگر یہ اس بات کو ختم کرنا ہے تو مجھے نہیں پتا، مگر وہ کم از کم اس کا کوئی آفیشلی رسپانس آ جائے، پھر ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ آج تک ہم نے نہ ان سے ہاں کی ہے، نہ ان سے نہ کی ہے، اور اسی اجلاس کی وجہ سے ہم نے رکھا تھا، اور یہ جو نئے رابطے ہیں وہ بھلے رکھیں۔ وہ ہم امکان نے کیا ہے، عمران کیا ہے اگر کامران مرتضیٰ صاحب؟ ظاہر ہے پارٹی کا آپ کو آئیڈیا تو ہے، پارٹی کے اندر سوچ کیا پائی جا رہی ہے تحریک انصاف کے اس احتجاج کو لے کر، اس تحریک کو لے کر جو انہوں نے شروع کرنی ہے، جو تحریک انصاف کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو لے کر کیا سوچ پائی جا رہی ہے جے یو آئی کے کیمپ کے اندر؟ نہیں، وہ تو یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ان کے رابطے ہیں تو پھر تو وہ بھی احتجاج نہیں کریں گے، پھر تو احتجاج کا مسئلہ نہیں ہے، پھر تو اپوزیشن جو ہے نا وہ تو پھر صرف ہم ہی اپوزیشن رہ جائیں گے۔ باقی تو وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اگر کوئی اور بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلا گیا تو وہ پھر ہم ان کو ہم کریں گے کہ وہ بھی چلیں جائیں، جہاں پہ انہوں نے جانا ہے چلے جائیں، پھر تو اپوزیشن صرف جے یو ہی رہ جائیں گی۔ تو مسئلہ آپ کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف کی جو بات چیت کی کوششیں ہیں اس سے آپ کو مسئلہ ہے، یا باقی کچھ مسائل بھی ہیں جو تحریک انصاف کے ہفتے کیمپ کے اندر جو پچھلے ہفتے سے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اس پہ بھی آپ کی طرف سے ایک بیان آیا تھا، تو اس پہ بھی آپ اوکے ہیں یا مسئلہ ہے جے یو آئی کے لیے یہ بڑا؟ دیکھیے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری کسی اتحادی جماعت میں اس طرح سے وہ آپس میں دست و گریبان ہو۔ اگر ہم نے مل کے چلنا ہے، کسی تحریک کا حصہ بننا ہے، کسی نظم کا حصہ بننا ہے، اور اس نظم کا ایک حصہ جو ہے، ایک ونگ جو ہے، وہ ہر روز آپس میں لڑائی کرتا رہے، اور اس کی لڑائی میں جو ہے نا وہ کہیں جو ہے نا ہماری بھی جو ہے نا وہ عزت سادات چلی جائے، تو ہم کو بھی جو ہے وہ عزت سادات اس طرح سے آسان نہیں ہے ہماری کہ وہ ہم کہیں کہ جی جو ہم پہ بھی جو ہے نا جو مرضی جو اس کا چاہے جو کرے۔
وہ اپنا بھی گھر ٹھیک کریں، ان آرڈر ہونا چاہیے. اور دوسرا آفیشلی ہمیں بتائیں اس بات کا. میں مسلسل تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آفیشلی جو ہے نا اس بات کا ہم کو جواب چاہیے کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ رابطے ہیں نہیں ہیں. خان صاحب نے ان کو کہا ہے، سواتی صاحب کو، جو قرآن اٹھا کے سورہ بقرہ پڑھ کے جو ہے نا وہ یہ فرما رہے ہیں. وہ مجھے کسی نے کہا پروگرام میں کہ میں نے سن رہا تھا ان کا پروگرام، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اس کے باوجود یقین نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہیں. تو پتہ نہیں اب میں گناہ گار ہوں یا نہیں ہوں، یہ تو کوئی مفتی صاحب اس کا فتویٰ دیں گے کہ تو میں نے یقین کیا ہے یا نہیں کیا. مگر کم از کم آفیشلی بتا دیں. میں لیگل آدمی ہوں، اتنا مجھے گناہ اور ثواب کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہے، تو یہ مجھے بتا دیں گے، مسئلہ حل ہو کامران جائے. مرتضیٰ صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو 20 تاریخ کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، فیصلہ کیا ہے، یہ یو آئی بھی اس کا حصہ بنے گی یا ابھی آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا، آپ نے شریک نہیں ہونا اس میں؟ نہیں ہے، دیکھیے ابھی تک ہم اتحاد کا حصہ نہیں ہے، اور اتحاد کا حصہ وہ تو ادارے نے فیصلہ کرنا ہی کرنا. اس سے پہلے ایک وضاحت بھی ہم نے مانگی ہے، وہ ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ایک رابطے میں تھے، ایک ریلیشنز میں تھے. اس ریلیشن میں جو ہے نا، جیسے مجھ سے جو ہے نا میرے ایک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر ہمایوں محمد نے انہوں نے وضاحت مانگی، میں نے دے دی. میں نے کہا، میں نے یہ کہا ہے، اس کانٹیکسٹ میں کہا ہے. انہوں نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو میں اگر یا میری پارٹی اگر کوئی وضاحت طلب کرتی ہے تو وہ یقیناً ان کو دے دینی چاہیے، اور آفیشلی دینی چاہیے، تاکہ پبلک میں بھی وہ بات آ جائے، پبلک کو بھی بتاؤ. مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے کیا ہے اب تحریک انصاف کے اس اتحاد کو لے کر آگے چلنے کے فیصلے کو لے کر؟ چونکہ جو بیانات وہاں سے آئے تحریک انصاف کے کیمپ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، جو آپ نے خود بات کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے حوالے سے جو تحریک انصاف کی کوششیں ہیں اس کو لے کر آپ بڑے انکمفرٹیبل ہیں، اور باقی بھی جو تحریک انصاف کے اپنے کیمپ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کی رائے کیا ہے اس ساری صورتحال کے اوپر؟ چلے فیصلہ تو آپ نے بعد میں کرنا ہے. ہاں، گو کہ میری رات کو بھی مولانا صاحب سے بات ہوئی ہے ٹیلی فونکلی، مگر آمنے سامنے جو ہے نا عید سے پہلے سے جب ہم الگ ہوئے ہیں، جدا ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو گئے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کو عید کرنے گئے ہیں، تو اس کے بعد ہم ابھی تک آمنا سامنا نہیں ہو پایا. تو وہ ڈی آئی خان چلے گئے، میں کوئٹہ چلا گیا، پھر واپس آئے تو میں آیا تو وہ نہیں تھے، ڈی آئی خان میں تھے، پھر وہ کراچی چلے گئے. میں آج کوئٹہ سے پہنچا تو کل مولانا صاحب آ جائیں گے، تشریف لائیں گے. تو پھر یہ ساری باتیں کھل کے آپس میں بھی ہم جو ہے نا ڈیبیٹ کریں گے، ان سے انسٹرکشنز بھی لوں گا کہ کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے. ابھی تک تو یہ رابطوں کے حوالے سے جو وضاحت ہے، یہ تو میں چونکہ اس کمیٹی کو جو ہے وہ جو ریپرزینٹ کرتی ہے جے وائی، اس کمیٹی کا حصہ ہوں، تو اس لیے میں ان سے مانگ رہا ہوں کہ وضاحت دے دیں مجھے، پارٹی کو، اپنی پارٹی کو جواب دینا ہے. سر، بینگ این اپوزیشن پارٹی، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی تحریک چل سکتی ہے یا ایسی تحریک کا چلنے کا امکان موجود ہے؟ ہم نے اپنے طور پہ شروع کر دیا ہے معاملہ میدان گرم کرنا. آپ نے دیکھا کہ مولانا نے جلسہ کیا ہے، تونسے میں جلسہ کیا ہے، جی ہاں. اور ایک بڑا جلسہ کیا ہے. اب آج کراچی میں ہیں، اور کراچی بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، اللہ پاک فضل کریں گے اپنا. ہم نے اپنے طور پہ میدان گرم کرنا شروع کر دیا ہے. باقی جس کا جی چاہے وہ جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتا ہے، حکومت کے ساتھ جاتا ہے، کہیں اور جاتا ہے، وہ اس کا اپنا آپشن ہے. بہت شکریہ کامران مرزا صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین، پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے.